جھوٹے وعدے دے لے، ان میں سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب فریب ہیں۔ میرے سچے بندوں پر تمہارا کوئی قابو اور بس نہیں، تمہارا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ شیطان آپ پر اور مجھ پر حملہ کرے گا۔ یہ جو بات ہوئی آواز کی کہ آواز سے بہکا سکو تو بہکا دو، آپ دیکھیں آج شیطان کی وار ہم پر کتنی زیادہ ہے۔ میوزک، لوگ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا، شیطان نے کان میں ڈال دیا میوزک کے بغیر۔ آج آپ حدیث بھی نہیں چلا رہے، آگے حدیث لگ رہی ہے پیچھے میوزک چل رہا ہے، آگے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے پیچھے میوزک ہے، اور ہم دھڑا دھڑ سٹیٹس لگاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے بھی نہیں اس کے پیچھے میوزک لگا ہے۔ کبھی بھی کسی حدیث کو، کسی قرآن کی آیت کو، کسی بھی اچھی بات کے پیچھے میوزک نہ چلائیں۔ میوزک شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے آپ کے اور میرے دلوں سے قرآن نکالنے کے لیے۔ جن کو میوزک کی لت ہوتی ہے وہ قرآن نہیں سن سکتے، اور جنہیں قرآن کا چسکا ہو وہ میوزک نہیں سن سکتے۔ یہ شروع سے بات ہے، اگر آپ کو قرآن اچھا لگتا ہے تو میوزک آپ کو اچھا نہیں لگ سکتا، اور اگر آپ کو میوزک اچھا لگ سکتا ہے تو پھر اپنے ایمان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان تو ہر طرف سے وار کرے گا۔ دیکھیں شیطان ہم پر نیند میں بھی آئے گا، جاگتے ہوئے بھی آئے گا۔ شیطان کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ اور میں ہماری کمزوری کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم ان کے مال اور اولاد میں بھی ساجھا کر لو۔ ہمیں بعض دفعہ اولاد کی آزمائش اتنی سخت آ جاتی ہے، ہم شیطان کے وار میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم پہ مال کی آزمائش ایسی آ جاتی ہے، اللہ نے زیادہ مال دے دیا، بس شیطان نے دماغ میں ڈال دیا اب تو سجی سنوری رہو، اور اب تو پارلر کے ہی چکر لگاؤ، اور اب تو مالز کے ہی چکر لگاؤ، تو اب تو برانڈڈ کپڑے اور جوتے پہنو۔ اچھا دماغ خراب ہو گیا عورتوں کا، چلی گئی پورا پورا دن شاپنگ میں گزارتی ہیں، کبھی کٹی پارٹی ہو رہی ہے، کبھی نٹی پارٹی ہو رہی ہے، کبھی کیا کبھی کیا۔ اور اگر اللہ نے مال کم لے لیا پھر تو بس عورت کے رونے دھونے ختم نہیں ہوتے، پھر تو شروع ہوں گے ایک کے پاس بیٹھا تو رونا ہے کیا بتاؤں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا، مجھے تو میں تو تھکتی رہتی ہوں پر میرے پاس کچھ آتا نہیں۔ تو نہ شکری پہ نہ شکری، دے کے بھی لے کے بھی اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے آزماتا ہے۔ پھر بات ہوئی اولاد کی، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے بیٹے دیے، اللہ نے بیٹیاں دیں، اور ہم اولاد کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے۔ اگر اولاد اللہ نے نہیں دی، ہم اس وقت کو اللہ کے راستے میں لگا سکتے ہیں لیکن ہم نہیں لگاتے، کیوں؟ شیطان کہتا ہے بس یہی رونا لے کے بیٹھی رہو، ہائے اولاد کوئی نہیں، ہائے اولاد کوئی نہیں، ہائے اولاد کوئی نہیں۔ اچھا اولاد ہو گئی پھر تو جی اب تو بچے کے پیمپر کی وجہ سے چھینٹے آتے ہیں، تو بچے کے پیشاب کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہیں، اب تو میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اب تو میں روزہ نہیں رکھ سکتی کہ بچے کو دودھ پلاتی ہوں تو روزہ کیسے رکھوں اور نماز کیسے پڑھوں کہ ہر وقت بچہ پوٹی کر دیتا ہے، ہر وقت بچہ پیشاب کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تھوڑے سے بچے بڑے ہو گئے، اب فجر رہ جاتی ہے، جی رات کو لیٹ سوئی تھی، بچوں کو پڑھاتی رہی، اب فجر نہیں پڑھی اور بچوں کے اسکول کے ٹائم ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آزمائش ہے نا، اولاد بھی آزمائش، مال بھی آزمائش، اور ہر چیز میں شیطان ہمیں وار کرے گا، ہر چیز میں شیطان نے ہم پر وار کرنے ہیں، تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کیسے شیطان کے وار سے بچیں۔ ہم اللہ کم مال دے تب بھی اطاعت کریں، اللہ زیادہ دے تب بھی اطاعت کریں، اللہ اولاد دے تب بھی اطاعت کریں، نہ دے تب بھی کریں، اللہ بیٹے دے تب بھی شکر اللہ کا، اللہ بیٹیاں دے تب بھی شکر اللہ کا، اللہ دونوں دے تب بھی شکر اللہ کا، اور اللہ دے کے لے لے تب بھی شکر اللہ کا۔ اے اللہ تو جس حال میں رکھ میں خوش ہوں، مجھے تو بس اپنی محبت دے۔ اور اگر آپ نے اور میں نے شیطان سے بچنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں طریقے بتائے کہ شیطان کے خلاف ہم 4 طریقوں سے اپنی ذات کی مدد کر سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ انسان آپ اور میں فطرت سلیم پہ پیدا ہوئے، ہماری فطرت میں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں یا میں نیکی کر رہا ہوں۔ دوسری چیز ہے یہ قرآن، اگر ہم اس قرآن سے جڑ جائیں گے تو شیطان کے وار کم ہو جائیں گے، اور اگر ہم شیطان کے واروں کو کم کرنا چاہتے ہیں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگنی، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، دعاؤں کی کثرت کریں تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہوں۔ اور جیسے اللہ نے کہا نا، یہ دیکھیں اللہ کا مان ہے آپ پہ اور مجھ پہ کہ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ اگر آپ اور میں اللہ کے سچے بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ہر موقع پہ یاد رکھنا ہے یہ غلط کام کی طرف میں جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے شیطان کا وار ہو میں بچ جاؤں۔ برائی کے بارے میں آتا ہے اللہ نے امت مسلمہ کے لیے ایک خاص چیز رکھی، اگر برائی کا خیال دل میں آئے گا
برائی نہیں لکھی جائے گی جب تک وہ برائی کر نہ لی جائے، اور اگر نیکی کا خیال دل میں آئے گا تو نیکی کا اجر لکھ دیا جائے گا، چاہے آپ کو اور مجھے وہ نیکی کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ تو تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر وہ زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو گے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز اور تند ہواؤں کے جھونکے بھیجے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے؟ پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ آپ اور میں اللہ کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں سمندر میں مار دوں، میں خشکی پہ مار دوں، میں تم پر پتھر برساؤں، یا میں تم پر آگ برساؤں۔ آپ اور میں اللہ کے خلاف کوئی FIR کٹا سکے؟ اللہ کے خلاف کوئی حجت کر سکے؟ نہیں۔ اللہ پیدا کرنے والا، اللہ خالق مالک، اللہ کہہ رہا ہے میرے مقابلے میں تم کر کیا سکتے ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں۔ جب آپ اور میں یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا بس نہیں چلنا، پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر ہمیں شیطان پھر کیوں دلاسے دیتا ہے کہ جو مرضی ہے کرو، کچھ نہیں ہوگا، 4 دن کی زندگی ہے جی، ہنس کھیل کے انجوائے کر کے گزار لو۔ شیطان نے کتنا دماغ خراب کر دیا نا، 4 دن کی زندگی اچھا روتے دھوتے گزارو گی، کوئی نہیں، 4 دن کی زندگی عیاشی کر لو، 4 دن ہی تو رہنا ہے، زندگی ہے کتنی؟ اچھا زندگی میں شادی کتنی دفعہ ہوگی؟ تمہارے بیٹے کی شادی ایک ہی دفعہ ہونی، جو کنجر خانہ دل ہے اس میں کر لو، چاہے تم گھوڑے نچاؤ یا چاہے تم عورتیں نچاؤ، آزادی ہے، کیوں؟ ایک ہی تو بیٹا تمہارا، تم ایک بیٹے کی شادی زندگی میں پہلی دفعہ، سارے خاندان کی شادیاں کھاتی آئی ہو، آج اپنے بیٹے کی شادی کھلانی پڑی تو آج تم سے خرچے نہیں کرنے ہوتے، اور شیطان ایسے ایسے جھانسے دے کر گناہ کرواتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار وارن کر رہے، شیطان وار کرے گا کرے گا کرے گا، سنبھل جاؤ۔ اور یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو مجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، ہدایت کے لیے نبی بھیج دیے۔ آپ اور میں خوش نصیب ہیں اس سے بھی زیادہ کہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ دیکھیں چھوٹی موٹی غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، انسان گناہوں کا پتلا ہے نا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب 4 کلاسیں پڑھ لیتے ہیں یا ہم قرآن تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو بعض دفعہ دیندار بھی یہ سوچتے ہیں میرے ماں باپ تو اتنے گناہ گار ہوتا ہے نا، اکثر دماغ میں آ رہا ہوتا ہے، شیطان یہ بھی ڈال دیتا ہے دیکھو تم نے اتنا پڑھ لیا، تمہاری اماں یہ کرتی ہوتی تھی اور تمہارے ابا یہ کرتے ہوتے تھے۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں کتاب دی، ہمارے والدین نے ہمیں حد الامکان اچھی تربیت دی، ان سے جو ہو سکا انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم نے فضیلت دی، لیکن ہم اس فضیلت کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ہم ہر وقت رونا دھونا کس بات پہ ہوتا ہے؟ آپ اگر ینگ بچیوں کو یا چھوٹی بچیوں کو دیکھیں تو رونا دھونا ہوتا ہے، ہائے میرا رنگ کالا، ہائے رنگ کالا، اچھا دودھ پی رہی ہیں تو ہلدیاں لگا رہی ہیں اور اپٹن لگا رہی ہیں، اور اسی ایک بات کے چکر میں بچیوں نے اپنی زندگی تباہ کر لی ہوتی ہے۔ اچھا جب شادی ہونے لگتی ہے تو پھر شادی کے نخرے ختم نہیں ہوتے، پھر پارلروں کے چکر ختم نہیں ہوتے، کہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، شادی سے پہلے کا جو ٹائم ہے میں اکیلی ہوں، ذمہ داریاں نہیں ہیں، میں قرآن کے ساتھ وقت لگاؤں۔ یہ سوچ اور فکر نہ ماؤں کو ہوتی ہے نہ بیٹیوں کو ہوتی ہے۔ پھر جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو پھر تو گھروں اور بچوں میں ایسے پھنستے ہیں، پھر شیطان کہتا ہے اب تو تمہارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں۔ آپ کسی کو جا کے کہیں نا اپنی سوسائٹی میں عورتوں کو آئیں اور قرآن سنیں، کیا کہتے ہیں؟ جی ٹائم نہیں ملتا۔ کیوں ٹائم نہیں ملتا جی؟ وہ جی بچے ہیں نا، بچے اسکول جاتے ہیں نا، پھر بچے جاتے ہیں تو ہم سوتے ہیں، سو تو رات پوری ہوتی ہے سونے کے لیے۔ اگر آپ رات میں عبادت کرتی ہیں تو بہت اچھی بات، لیکن آپ کو اگر دین کی دعوت دی جاتی ہے اور آپ چل کے وہاں تک نہیں جاتے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کی ناشکری کی۔ اللہ نے آپ کے گھروں میں لا کے قرآن سنانے والا بندہ بٹھا دیا۔ آپ دیکھیں یہ بھی تو اللہ کا شکر، یہاں سے کہاں
کہاں جانا پڑتا سننے کے لیے. اگر ہم صحابہ کے دور دیکھیں ایک حدیث کے لیے کتنے کتنے کلومیٹر کا سفر کرتے تھے ایک حدیث کے لیے. آج گھروں میں موبائل کھولیں تو ہر طرح کی چیز آپ کے پاس موجود, لیکن ہم اسے نہیں لینا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ موبائل جب بھی کھولتے ہیں پہلے فیس بک کھولیں گے, پھر ٹک ٹاک کھولیں گے, پھر ہم سنیپ چیٹ کھولیں گے, پھر ہم سٹیٹس دیکھیں گے اور پھر اپنے لگائیں گے اور چلو جی گھنٹہ دو تو گزر ہی گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنے والا بنائے. جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے, پھر جن کا بھی نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے, اور دھاگے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. دعا کریں اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے بنائے کہ قیامت والے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائے, کم از کم پاسنگ مارکس ہی آ جائیں. چلو جنت میں چلے جائیں, خیر ہے بہت اونچے درجے نہ بھی پہنچیں لیکن کم از کم ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں. اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دل کے اندھا ہونے کی ضرورت نہیں, اگر دل میں سوچ نہیں آئے گی تو آپ کے لیے آخرت میں ٹھکانہ نہیں. یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کچھ اور ہمارے نام سے گھڑ لیں, تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے, پھر ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا. پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو بھی مددگار نہ پاتے. یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں, پھر بھی یہ بہت ہی کم ٹھہر پاتے. اور ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے, اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہیں پائیں گے. تو کرنے کا کام کیا؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک, اور فجر کا قرآن پڑھنا. ان قرآن الفجر کان مشہودا, کہ فجر کا قرآن یقیناً حاضر کیا گیا ہے. فجر کے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فجر اور عصر کے وقت فرشتے بدلے جاتے ہیں. یہ جو فرشتے کرامن کاتبین ہیں ان کی ڈیوٹی بدلی جاتی ہے. اگر تو فجر میں جو آتے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں اور شام والے فجر میں جاتے ہیں, اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا. حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ انہوں نے اس بندے کو کس حال میں پایا. فرشتے کہتے ہیں اللہ جب ہم گئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہا تھا, اور جب ہم آئے وہ تب بھی نماز پڑھ رہا تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ لکھ دو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کیے. تو اللہ ہمیں ایسا بنائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں ہم میں جب اپنے بچپن میں تھی, یا آپ لوگ جب اپنے بچپن میں ہوں گے, ہم نے شروع سے دیکھا کہ ہماری مائیں فجر سے پہلے اٹھتی تھیں اور فجر پڑھی اور قرآن پڑھا اور ناشتہ بن گیا. آج وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. آج فجر کا قرآن تو ہمارے گھروں میں ہے ہی کوئی نہیں. مائیں فجر میں تو اٹھتی کوئی نہیں, اور قرآن پڑھنا تو بہت آگے کی بات, نمازیں بھی کوئی نہیں پڑھتی. آنکھ تب کھلتی ہے جب یا خاوند نے دفتر جانا ہے اور یا بچے نے اسکول جانا ہے یا بچے نے یونیورسٹی جانا ہے. اللہ ہمیں فجر کا قرآن پڑھنے والا بنائے, کیونکہ فجر کا قرآن پیش کیا جاتا ہے, اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کا بندہ اے اللہ ہم گئے تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا, ہم آئے تو وہ آپ کی جو ہے وہ سامنے نماز پڑھ رہا تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. دیکھیں جب اللہ جانتا ہے تو اللہ کیوں پوچھتا ہے؟ کیونکہ اللہ آپ کے اور میرے لیے اجر لکھنا چاہتا ہے. لیکن ہم دونوں وقت عصر کا بھی اور فجر کا بھی, فجر کا بہت سے لوگ سو کر گزار دیتے ہیں, عصر کا وقت بہت سی عورتوں کا یا تو بازار میں گزر جائے گا اور یا گزرے گا کچن میں. عصر کے وقت میں اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں, ہانڈی پکا لوں, آٹا گوندوں, کچن صاف کر لوں, اور عصر کی نماز تب پڑھتے ہیں جب وہ مغرب ہونے لگتی ہے. ایک ہی وضو میں عصر بھی پڑھ لی اور 10 منٹ بعد مغرب بھی پڑھ لی, چلو جی کام ہو گیا. عصر کے بارے میں آتا ہے, آپ نے پیچھے آیت پڑھی حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً عصر کی نماز کی. عصر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی
گویا اس کا سارا اہل و عیال اور سارا کاروبار تباہ ہوا۔ آپ اور میں چاہیں گے ہمارے گھر تباہ ہوں، آپ اور میں چاہیں گے ہمارے بچے تباہ ہوں؟ نہیں، تو ہمیں عصر کی نماز کی پابندی ہر صورت میں کرنی ہے۔ کیوں؟ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، سب سے زیادہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے نا، ادھر سے بچے اسکول سے آئے، کھانا دینا، انہیں اکیڈمی بھیجنا، انہیں جو ہے وہ سپارے کے لیے بھیجنا، جو بھی کرنا۔ اپنے بچوں کو تو ہم سپارے کے لیے بھیج دیتے ہیں، ادھر سے بچے سپارے کے لیے گئے، ادھر سے مائیں کچن میں شام کا پکانے میں لگ جاتی ہیں کہ وقت رہتے پکا لوں، یہ نہ ہو ابھی جو ہے وہ لائٹ چلی جائے یا 100 مسئلے۔ تو نماز کی پابندی، خصوصاً عصر کی نماز کی پابندی ہم نے کرنی ہے۔ کبھی بھی جب عصر کی نماز لیٹ ہونے لگے، اللہ کے نبی کی اس حدیث کو یاد کر لیجئے گا کہ اس کا نقصان یہ کہ سارا کاروبار اور سارا گھر تباہ۔ تو آپ اور میں، عورتیں تو اپنے بچوں اور گھر کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، ہم تو اپنے گھر میں گند برداشت نہیں کرتے، کہاں یہ کہ ہمارے گھر تباہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، ہماری بیٹیوں کو نمازوں کا پابند بنائے اور ہماری بہوؤں کو نمازوں کا پابند بنائے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، اگر ایک ماں اپنی بیٹی کو یا ایک ساس اپنی بہو کو نماز کا کہتی ہے تو اس بات پہ بھی گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ آج ہم وہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی کو نماز کا بھی کہتے ہیں تو ایسے لگتا ہے گھر میں طوفان آ گیا، ایسے جیسے آپ نے کہہ دیا ہو کہ تلواریں لو جاؤ جہاد کرو۔ وہ اتنی بڑی جنگ ہو جاتی ہے صرف نماز پہ۔ بڑوں کا کام تو ہے کہنا، آپ کا اور میرا فرض ہے ہم اپنے بچوں کو ہدایت کی دعوت دیتے رہیں، ماننا نہ ماننا ان کا کام، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اور کیا کرنا ہے؟ دن کی نمازیں تو پڑھنی ہیں، دن میں قرآن بھی پڑھنا ہے، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز اور قرآن کی تلاوت کریں، اور یہ زیادتی آپ کے لیے ہے۔ عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر لا کھڑا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص مقام عطا کیا جائے گا مقام محمود کا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے سفارش کریں گے، اور آپ کے لیے جو نماز تہجد تھی وہ بھی فرض تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پڑھی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ گرمیوں میں عورتوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، بہت سی خواتین پڑھ لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، زیادہ نہیں تو کم از کم ہم پڑھیں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے وہ تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کوشش کریں اس رکوع کو یاد کر لیں۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ آنکھ کھل جائے اور آپ جو دعائے تہجد ہے یا اگر سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے آپ میں ہمت نہیں ہے، فرض کریں جسم اجازت نہیں دیتا، تھکاوٹ ہو گئی، بیماری، 100 چیزیں، آنکھ کھل جائے تو کم از کم آپ وہ دعائے تہجد پڑھ لیں، آپ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ اس وقت میں اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اس وقت کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فجر سے پہلے آخری پہر میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ وہ بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں۔ اور آپ اور میں تو چونکہ سوتے ہی 12-1 بجے ہیں، پھر کہاں تہجد کے ٹائم آنکھ کھلے، تو پھر اس وقت تو ہمارے خراٹے ہی ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ہمارے گھروں پہ وہ رحمتیں بھی نہیں دیتے، کیونکہ ہم مانگتے نہیں، ہم مانگیں گے تو رحمتیں انشاءاللہ ضرور ملیں گی۔ اور دعا کریں، اے میرے پروردگار مجھے جہاں بھی لے جا اچھی طرح لے کر جانا۔ یہ دعا ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے اشارہ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدینہ میں آپ کے لیے اسلامی ریاست بھی قائم کی، مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی محبت ڈالی، اور پھر اسلام نے اپنی فتح کا سورج دیکھا، اور اعلان کر دو کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے کے لیے۔ یہ قرآن جو ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو نقصان اور زیادتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے اور میں نے 15 پارے پڑھ لیے، آج ہم 15واں پارہ مکمل کر رہے ہیں۔ شفا اور رحمت، رحمت تو ہر بندہ محسوس کر رہا ہے رمضان میں کہ ہم نے قرآن سے رحمت پائی، ہمیں شفا کیسے ملی؟ آپ سے میں یہ سوال کروں کہ 15 پارے پڑھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کس بیماری سے شفا پائی؟ ہاں، روحانی شفا مل گئی ہمیں۔ دیکھیں قرآن جسمانی شفا تو ہے ہی ہے،
قرآن ہماری روحانی شفا ہے۔ قرآن کی کتنی آیتوں میں ہم نے کتنی ایسی چیزیں دیکھی جو ہمیں سن کے لگتا ہے یہ تو برائی مجھ میں ہی ہے، یہ تو غلطی مجھ میں ہی ہے، مجھے اس سے ٹھیک کرنے کی ضرورت، مجھے اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت۔ اللہ کہہ رہے تمہارے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ جب روح پاک ہو جائے گی، جب روح سے گندگی اور گناہ جھڑ جائیں گے، پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اللہ ہم پہ اس رحمت کو قائم رکھے، اور انسان پر ہم جب اپنا انعام کرتے ہیں وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بہت دے دیتے ہیں تو پھر تو نمازوں کی توفیق ہی کوئی نہیں ہوتی، اور پھر پتہ نمازیں تب یاد آتی ہیں جب ادھر سے کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی بیماری لگ گئی، کوئی نوکری چلی گئی، پھر یاد آتا ہے اچھا اللہ بھی ہے، اب نمازیں پڑھو تاکہ اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہی انسان کا حال، تو کہہ دیجئے ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے پر ہیں، انہیں تمہارا رب خوب دینے والا ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا، اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری سب سلب کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آئے گا سوائے آپ کی رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی تیری رحمت کی تو نے مجھے اس قرآن کے سامنے بٹھایا، مجھے اس رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے۔ اللہ جو ہمیں اس قرآن کے سامنے لے آیا ہے وہ اپنی رحمت سے اس قرآن کو ہمارے دلوں میں بھی اتارے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل کائنات مل کر اس قرآن کی مثال کوئی لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں، مگر اکثر لوگ انکار کرنے سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں، تا وقت یہ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں کا یا انگور کا، اور اس کے درمیان بہت سی نہریں جاری کر کے دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے مطالبے کر رہے ہیں کہ اللہ آ جائے، فرشتے آ جائیں، عذاب آ جائے تب شاید ہم مان لیں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ لا اتاریں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ قرآن زبانی آ رہا تھا نا، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اتارا گیا، کہتے تھے ہمیں کتاب کی صورت میں لاؤ، ہمیں ایسا بنا بنایا مصحف چاہیے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے آپ کی زبان پہ، اور آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ لوگوں کے پاس ہدایت آنے کے بعد ایمان سے روکنے والی ایک ہی چیز کہ انہوں نے کہا اللہ نے ایک ہی رسول کیوں بنا کر بھیجا۔ آپ کہیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور فرشتے رہتے تو ہم ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی انہیں دیکھنے والا ہے۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے تو ناممکن ہے کہ تم اس کا مددگار اس کے علاوہ کسی اور کو پاؤ گے۔ ایسے لوگوں کو ہم قیامت کے دن اوندھے منہ اٹھائیں گے، دراصل وہ بہرے اور گونگے اور اندھے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب کبھی وہ بجھنے لگے گی آگ، ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب یہ آیت آئی نا تو پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسے کیسے گونگا بہرا اندھا اٹھائے گا؟ آپ نے کہا کہ جس اللہ نے انہیں پیروں سے چلنے کی قوت دی ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلائے، اور منہ کے بل آپ سوچیں ایک بندہ منہ کے بل چلتا ہوا حشر تک کیسے جائے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے آگ کم ہونے لگے گی ہم اور بھڑکا دیں گے۔ اور اس کی سمجھ اس بندے کو آئے گی نا جس نے کبھی تندور میں روٹی لگائی۔ جب ہم مٹی کے تندور میں روٹی لگاتے ہیں تو روٹی لگاتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ روٹی لگ جاتی ہے اور ذرا سا اندازہ ہوتا ہے نا کہ آگ کم ہو گئی ہے، ذرا سا ہمیں اندازہ ہوتا ہے نا کہ تندور میں آگ کم ہو گئی ہے، ہم کیا کرتے ہیں روٹیاں اور لگانے سے پہلے ایک دفعہ اور آگ لگا دیتے ہیں، تھوڑی سی لکڑیاں اور تندور جب تک صحیح سرخ نہیں ہوتا ہم روٹی نہیں لگاتے۔ اللہ کہہ رہا ہے بجھنے لگے گی نا آگ
اور ڈال دوں گا اور بھڑکا دوں گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس بات کو کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا ہم ہڈیاں اور ریزے ریزہ ہو جائیں گے، پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں رکھی کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے؟ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبے سے یکسر خالی، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ آپ کہہ دیجئے اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اسے روکے رکھتے کیوں؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو ہے ہی تنگ دل۔ حساب لگائیں نا، اللہ کہہ رہا ہے میں سارے جہان کے خزانے بھی دے دوں، تمہارا دل پھر بھی نہ کھلے۔ آپ دیکھیں ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس چھوٹا سا 4-5 مرلے کا گھر ہے، وہ اپنے حساب سے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ صدقہ کرتا ہی رہتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے کتنے مربع زمین دے دی، اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے ملازم کو بھی 1 مہینہ فالتو دے دے۔ وہ باہر شاپنگ کرنے جاتی ہیں اگر خواتین جو ایلیٹ کلاس ہے، جو امیر طبقے کی عورتیں ہیں، ایک ایک سوٹ لینے جاتی ہیں، ایک ایک پرس وہ 15-20 ہزار کا لے آئیں گی۔ جب گھر میں کام کرنے والی رکھیں گے تو 2500 سے 3000 بھی کام والی کہے گی نا تو کہیں گے نہیں بہت زیادہ ہے، 2500 تمہارے لیے کافی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ جتنا مرضی پیسہ دے دے، اگر پیسہ زیادہ آتا ہے تو دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے وہ پیسہ مانگیں، اللہ اگر تو دولت دے تو تو دل بھی کھلے دے، اگر تو نے دل کھلے نہیں دینے تو پھر تو ہمیں دولت بھی نہ دے، ہم اتنے میں ہی خوش ہیں۔ اگر اللہ زیادہ دے تو زیادہ پھر دینے کا دل بھی دے تاکہ ہم دوسروں پر خرچ کر سکیں۔ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے دیے جو بالکل صاف صاف عطا فرمائے۔ تم خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لو، جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا کہ آسمان اور زمین کے پروردگار نے ہی یہ معجزے دکھانے اور سمجھانے کو نازل فرمائے۔ اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں تو یقیناً برباد اور ہلاک کیا گیا۔ تو آخر فرعون نے پکا ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین پر تم رہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ہم قرآن کو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتار رہے کہ آپ اسے باسہولت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے بھی اسے بتدریج نازل کیا، آرام آرام سے قرآن کو سمجھنا، آرام آرام سے قرآن کو زندگی کا حصہ بنانا اور آہستہ آہستہ اس کے احکامات پر چلنا، تو اللہ ہمیں برکت دے گا۔ آپ اور میں ایک دم 2 دن میں مفتی یا عالم نہیں بن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب تو پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع کو بڑھا دیتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو قرآن سنتے ہیں ان کے دل بھی جھکتے ہیں اور ان کے سر بھی جھکتے ہیں۔ 15 پارے، کتنا دل جھکا، کتنا سر جھکا۔ ایسا ہوا کہ 15 پارے پڑھنے کے بعد دل کرتا ہو کہ سجدہ لمبا کروں۔ اے اللہ میں تیرے سامنے جھک گئی، مجھے تو اپنے حساب سے قبول کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَاتْلُوا الْقُرْآنَ وَأَبْقُوا، قرآن کو پڑھو اور رو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پڑھتے ہوئے جو آنسو آتے ہیں کبھی بھی انہیں ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں آنسو نکالنے والا بنائے، اللہ ہمیں عاجزی میں بڑھا دے۔ کہہ دیجئے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم اسے جس نام سے بھی پکارو تو تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں۔ تو نہ تو تم اپنی نماز کو بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کرو۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ بہت آہستہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جیسے اکثر آپ نے کسی بچے کو نماز پڑھتے دیکھا، اور بہت سی عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں اور ہونٹ تک بند ہیں، چپ
اب ہمیں نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ جانے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سنا تو وہ بہت اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو دونوں کو میانہ روی کا حکم دیا، اور کہا جاتا ہے کہ نماز آپ اس طرح سے پڑھیں آپ کی آواز آپ کے کانوں میں آئے، آپ کی آواز آپ کے کانوں میں آئے، تاکہ ڈسٹریکشن کم ہو، تاکہ شیطان کا کوئی وار نہ چلے۔ جب ہم منہ بند کر کے نا ایسے وہ ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آگے پیچھے کی آوازیں بھی نماز میں آتی ہیں، اور پھر نماز میں شیطان ہر وہ بات یاد کروائے گا جو آپ کو ویسے نہیں یاد آتی۔ شیطان پھر نماز میں یاد کروائے گا، اچھا فلان جوڑا بھی سینا تھا، اور آج تو چنے بھی نہیں ابالے، تو آج تو آلو رکھے تھے اور کوکر، ہاں آج تو پانی کی موٹر بھی نہیں چلائی۔ یہ ساری باتیں شیطان نماز میں یاد کرواتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری اپنی آواز ہمارے کانوں میں نہیں جا رہی ہوتی۔ تو جب بھی بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا کہیں، یا آپ کے پاس آپ کے بچے نماز پڑھیں تو انہیں کہیں بیٹا اتنی آواز میں پڑھو کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک جائے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہی ہیں۔ اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ بادشاہت اپنی بادشاہت میں کسی کو ساجھا رکھتا ہے، وہ نہ کمزور ہے اور اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، اور تم اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتے رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جب پڑھتے ہیں جو تسبیحات آتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ہمارے ہاں تو رواج ہے نا کہ خالی حج کے دنوں میں پڑھی جاتی ہیں، ہر وقت پڑھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکبیرات، ہر وقت پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم سے اوپر بھی ایک ذات ہے۔ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا ہم سے اوپر ایک ذات ہے، پھر ہم اپنے آپ کو اوقات میں رکھتے ہیں۔ جب ہم بھول جاتے ہیں اوپر اللہ ہے، تو پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زمین پہ تو بس میں ہی میں ہوں، میں جانوں اور میرا گھر جانے اور میرے بچے جانے، تو پھر تو چاہے وہ جینا ہے یا مرنا ہے ہم اپنی اکڑ میں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورۃ الکہف، کچھ حصہ ہم آج پڑھیں گے اور کچھ کل پڑھیں گے۔ سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر جمعے کے جمعے سے پڑھا جائے۔ جو شخص ایک جمعے کو پڑھتا ہے اور اگلے جمعے کو پھر پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ایک نور کو مقرر کر دیتے ہیں جو اگلے جمعے تک اس کے لیے رہتا ہے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ فتنہ دجال سے بھی محفوظ رکھے گی، اور جس گھر میں سورہ الکہف پڑھی جاتی ہے اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف سے سکینت نازل کرتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس کی جو شروع کی 10 آیات ہیں اور آخری 10 آیات ہیں خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، کیونکہ یہ 10 آیات جو شخص یاد کرے گا اور پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور آج دجالی کتنے فتنے ہمیں آگے پیچھے نظر آ رہے ہیں، بس دجال کے نکلنے کی دیر رہ گئی ہے، باقی فتنے تو پورے ہی ہو رہے ہیں، سمجھیں ٹھیک۔ تو ہوا یہ تھا کہ سوال کیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3، پوچھا گیا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو بتائیں کہ روح کیا ہے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں کہ یاجوج ماجوج کا کیا معاملہ ہے، اور اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں کہ حضرت خضر کون تھے۔ پھر یہ سورت نازل ہوئی، اور اس سورت کو ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا احکامات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام کی تمام تعریفیں اسی اللہ کو سزاوار جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا، تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے، اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، حقیقت میں تو نہ خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو، یہ تو بہت ہی بڑی تہمت ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی، اور وہ نرا جھوٹ بول رہے۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے؟ روئے زمین پر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا کہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں زمین پہ بھیجا اور بھیجنے کا مقصد بتایا کہ آپ کو اور مجھے زمین میں بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آپ اور میں اس زمین میں رہ کر، اس زمین کی رونقوں میں رہ کر، انسانوں اور شیاطین میں رہ کر اللہ کی تابعداری کتنی کرتے ہیں۔ ہم مشکلات اور آزمائشوں میں اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، ہمیں مال اللہ دیتا ہے تو ہم اللہ کو بھول تو نہیں جاتے، ہمیں اللہ مال کم دیتا ہے تو ہم اللہ کو بھولتے تو نہیں۔ جو شخص ہر حال میں
اللہ کو याद رکھے گا, جو اس دنیا کے فتنوں میں رہ کر اللہ کو یاد رکھے گا, حقیقی کامیابی اس کے لیے ہے. آپ دیکھیں اگر آزمائشیں نہ ہوتی تو پھر کیا تھا, سارے ہی نمازیں پڑھتے اور سارے ہی مسلمان ہوتے. اللہ نے دنیا میں آزمائشیں اسی لیے رکھیں. کسی کو اللہ نے اولاد سے آزمایا اور کسی کو مال سے آزمایا, کسی کو بھوک سے آزمایا تو کسی کو دے کر آزمایا, کسی سے اولاد لے کر آزمایا اور کسی کی اولاد کو تابعدار کر کے آزمایا اور کسی کی اولاد کو نافرمان کر کے آزمایا. اللہ یہ آزمائشیں, کسی کو اللہ صحت دے کے آزماتا ہے. میں نے صحت دی, پوری زندگی کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی. کتنے ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے پوری زندگی کوئی بیماری نہیں ہوتی اور مجال ہے وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہوں. اللہ پوری زندگی بیماریاں نہیں دیتا کہ دیکھتا ہوں بندہ میرے آگے کتنا جھکتا ہے. اور کئی ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن کو جوڑوں کی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے لیکن نماز ایک بھی قضا نہیں کرتے, چاہے انہیں کرسی پہ بیٹھ کر پڑھنا پڑے اور چاہے انہیں ICU میں لیٹ کر پڑھنا پڑے, وہ اپنی نماز کی پابندی کرتی ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی, کل رات کی بات ہے. وہ مجھے کہتی ہیں کہ سائرہ میں اتنی ڈپریشن میں تھی, مجھے ان کی یہ بات اس پہ مجھے بہت پیار آیا. مجھے کہتی ہیں کہ پہلے میں لاپرواہی کر دیتی تھی لیکن جب سے میں آپ سے جڑی اور میں نے اس بات کو سمجھا کہ نماز کتنی ضروری ہے تو وہ ICU میں رہ کے آئی ہیں. رمضان سے کچھ دن پہلے, میرے خیال میں پہلے کے دوسرے رمضان کو وہ واپس ہاسپٹل سے آئی ہیں, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو رمضان سے کچھ دن پہلے وہ ہاسپٹلائز رہی. وہ کہتی ہیں میں نے ICU میں بھی سائرہ دیوار سے تیمم کر کے اور میں نے اپنے فرض ادا کیے. مجھے اس بات پہ اتنی خوشی ہوئی کہ ایک شخص آپ کی وجہ سے اگر اپنی نمازیں بھی ٹھیک کر لیتا ہے, ایک شخص کے دل میں اللہ نمازوں کی محبت پیدا کر دیتا ہے, سمجھیں آپ نے جو محنت کی اس کا آپ کو پھل نظر آ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اہمیت سمجھنے والا بنائے کہ ہم نے کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑنی. فرض نہیں چھوڑیں, فرض کے بارے میں پکڑ ہوگی. اور اگر آپ سہولت میں ہیں تو آپ سنتیں بھی پڑھیں, آپ نوافل بھی پڑھیں, آپ تہجد بھی پڑھیں, آپ اشراق بھی پڑھیں, آپ چاشت بھی پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ جب فرض تولے جائیں گے, فرض کا حساب لیا جائے گا تو فرض کی کمی اور کوتاہی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا. تو نوافل جس کے پاس ہوں گے ہی نہیں تو وہ کمی تو پوری نہیں ہوگی. ہم بعض دفعہ نوافل نہیں پڑھنا پسند کرتے تو اس سوچ کے ساتھ پڑھیں کہ اگر کمی ہوئی تو پوری ہو جائے گی. تو اللہ ہمیں نمازیں پڑھنے والا بنائے. پھر کیا تم اپنے خیال میں, اب شروع ہو رہا ہے اصحاب کہف کا قصہ. اصحاب کہف کے قصے میں بہت سی باتیں جو آپ اور میں سیکھیں گے. سورہ یوسف اور اصحاب کہف, مجھے یہ قصے دو بہت ہی زیادہ پسند ہیں کیونکہ ان میں ایک ایک آیت میں ہمارے لیے اتنا سبق ہے. اور ہم نے اصحاب کہف کا قصہ خالی یہ سنا ہوا کہ جی کچھ نوجوان تھے, سوئے تو اٹھے تو بس معجزہ ہو گیا. ٹھیک, آج آپ کو پتہ لگے گا کہ اصحاب کہف کے قصے میں ہمارے لیے عبرت کتنی. اللہ کہہ رہے ہیں کیا تم اپنے خیال میں غار اور قطبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہے ہو؟ چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی اور دعا کی. اب دعا سنیں, دعا ہے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. آیت نمبر 10, اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے کاموں میں راہ یابی کو آسان کر دے, یعنی ہمارے معاملے کو سیدھا کر دے. چند نوجوان تھے امیر گھرانے کے چند نوجوان, اور انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اللہ ایک ہے. اللہ پر ایمان لے آئے. اب وہاں کے بادشاہ کو پتہ لگا کہ یہ تو چند بچے ہیں جو بگڑ گئے ہیں. بادشاہ نے انہیں بلایا, انہیں کہا تمہارے پاس تھوڑی سی مہلت ہے, 1 ہفتے کی شاید مہلت دی, کہا کہ اپنے آپ کو سیدھا کر لو نہیں تو تمہیں سزا دی جائے گی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس اپنی آسائشوں والی زندگی کو چھوڑ کر ایک غار میں جا کر رہنا پسند کیا. بالکل ویسے ہی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی گئی تھی اور انہوں نے جیل میں جا کے رہنا پسند کیا. سمجھ آئی؟ اب یہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم رہ لیں گے غار میں, ہمیں نہ بیڈ چاہیے اور نہ AC چاہیے اور نہ کمفرٹ چاہیے, ہمیں صرف اللہ چاہیے. اور اللہ پر ایمان تھا ایسا کہ وہ غار میں چلے گئے. آگے ساتھ بات کرتے ہیں. پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے اور پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی,
ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں انہیں ترقی دی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ اور جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو زمین اور آسمان کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور معبود کو پکاریں، اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ انتہائی غلط بات ہوگی۔ یہ جو لفظ ہے نا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا، مضبوط کر دیا۔ رباط کہتے ہیں کسی ٹھہراؤ کو، جم جانا، ایک چیز جس پہ آپ زندگی میں پرسکون ہو گئے۔ اور جو مرابطہ ہوتا ہے نا، عربی میں کہتے ہیں کہ کسی اسلامی سرحد ہے کوئی، اس کی چوکیداری کے لیے جو پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں۔ اب اگر آپ اور میں اپنے دل پہ لے کر آئیں، ہمارا دل ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کی حفاظت، اس میں جو ایمان ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو آپ اسے بھی اس سے جوڑیں گے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لانا ہے، ٹھہراؤ ضروری ہے۔ اب ٹھہراؤ کیسے آئے گا؟ آپ دیکھیں نا، ہم اگر اپنا حال دیکھیں، عورتیں کیا کرتی ہیں، ہلہ مچا ہوتا ہے۔ فرض کریں افطاری کی بات کریں، او جی دہی کوئی نہیں، ٹماٹر کوئی نہیں، لہسن کوئی نہیں، شور شرابہ، جاؤ دہی لے کے آؤ، او تمہیں کہا تھا ٹماٹر لے کے آنا اور پیاز لے کے آنا، آج میں کیسے سحری بناؤں تو کیسے افطاری بناؤں۔ اچھا بچے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھے، کسی کی پینسل کوئی نہیں، کسی کی شارپنر کوئی نہیں، وہ افراتفری ہوتی ہے آج کل کی عورتوں میں۔ اللہ کہہ رہا ہے ٹھہراؤ لاؤ، کھانا بنا اور کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا یا کھانے میں مرچیں زیادہ ہو گئی، شور شرابہ ہلا گلا ہو جائے گا، میاں جی کہیں گے اچھا تم نے پہلی دفعہ کھانا پکا رہی ہو، تم نے نمک زیادہ کر دیا تو تم نے مرچیں زیادہ کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے ٹھہراؤ چاہیے، رباط چاہیے۔ وَرَبَطْنَا، ہم نے ٹھہراؤ دیا آپ کے اور میرے دل کو صبر اور شکر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری خواہشیں بے لگام ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ہمارا تو حال وہ ہے، ہم کہتے ہیں ہر طرف سے آئے اور بس میرے پاس ہی آئے اور پھر کسی کے پاس کچھ نہ جائے۔ ہمیں زندگی میں ٹھہراؤ چاہیے، ہمیں صبر کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی خواہشیں مارنی پڑیں گی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آسائشیں چھوڑی، امیری والے گھر چھوڑے اور چلے گئے ایک غار میں، جہاں نہ بستر ہے، نہ روشنی ہے، نہ کوئی کھانے کا سامان، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ غار میں جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں محبوب ہو گیا خدا۔ انہوں نے کس بات پہ صبر کیا؟ کہ اپنے ایمان کو بچائیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ صبر اتنا رکھو کہ عشق بے حد نہ بنے اور خدا محبوب بن جائے، محبوب خدا نہ بنے۔ آپ کو جو چیز پسند ہے آپ اس کی قربانی دے دیں اللہ کے لیے، اور آپ کا سفر پھر تب ایمان والا سفر بنے گا۔ اصحاب کہف ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ اور میں دین پر جب راضی ہو جائیں گے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اے اللہ میں راضی ہوں تیرے دین پر، میں راضی ہوں تیرے نبی کے نبی ہونے پر، میں راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر اور تیرے خدا ہونے پر۔ جب ہم راضی ہو جائیں گے ہمارا تعلق باللہ مضبوط ہوگا، ہمیں اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں نظر آئے گا، پھر آپ اور میں خوشی خوشی اللہ کی پیروی کریں گے۔ اور کیجئے ہر بات پہ صبر و شکر، کیونکہ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ آپ نے اور میں نے خدا پر یقین کر کے ایمان کے سفر کو طے کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات کو بلند کر دیتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، ٹھنڈ ہے، سردی لگ رہی ہے، بستر چھوڑ کے وضو کرنا، گرمی ہے، پانی آپ کو پتہ ہے ٹینکر کا پانی ہے، پانی بہت لگتا ہے، بار بار وضو کرتے ہیں ہمارا دل کرے یا نہ کرے ہم وضو کر کے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ گرم بستر سردیوں میں چھوڑنا یا وضو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مسجد تک زیادہ قدم چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی رباط ہے۔ رباط کیا ہے؟ آپ جم جائیں اپنے ایمان پہ، آپ کو ایمان سے آگے کوئی چیز نظر نہ آئے، آپ کا دل کرے کہ اللہ کے حکم پہ قربان ہو جائیں اور ایمان کا نور ملتا جائے گا۔ اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ ایمان لائے،
ان کے اندر جو ایمان کا نور تھا وہ اس پہ ڈٹ گئے، اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا، انہوں نے ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ لیا، انہوں نے اللہ کی محبت کا مزہ چکھا، تو اللہ نے ان کے دلوں کو قبول کر لیا۔ اللہ ہمیں کب قبول کریں گے؟ جب ہمارے دلوں میں سچی محبت ہوگی اس کی۔ ہم اللہ کی محبت کی شدت نہ رکھیں تو ہمارے دلوں کو کوئی نہیں تھامے گا۔ ہم نے شروع میں کیا دعا کی تھی دورہ قرآن سے پہلے؟ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت میں برکت دے۔ تو جب اللہ اپنی محبت میں برکت دیتا ہے تو اللہ دلوں کو تھام لیتا ہے۔ دعا کریں، اے اللہ تو میرے دل کو تھام لے، یہ جو رباط تو نے اصحاب کہف کو دیا یہ تو ہمیں بھی دے دے۔ جب اللہ ہمارے دلوں کو تھام لے گا نا، اصحاب کہف تو بادشاہ کے سامنے ڈٹے، آپ اور میں اس معاشرے کے گناہوں کے سامنے ڈٹ جائیں گے۔ جب ہمارے دلوں میں ہمارے دل تھم جائیں گے، اللہ جو دل جما دے، ہمیں معاشرے کی برائی دل چاہتے ہوئے بھی کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ہمارے دلوں میں ایمان آ جائے گا۔ لوگ برائی کرتے بھی رہیں گے تو ہمارا اس کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ دل میں ایمان آ جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ اس کے علاوہ ہم کسی اور کو پکاریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر تو انتہائی غلط بات کہی۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی تو یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ جبکہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے، اب تم کسی غار میں جا بیٹھو۔ اب آیت نمبر ہے 16۔ ہم نے پیچھے آیت نمبر 10 میں پڑھا، انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں کہا کہ تم چلے جاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا؟ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت دے دے گا۔ انہوں نے رحمت مانگی، اللہ کہہ رہا ہے جاؤ غار میں تمہیں رحمت دوں گا۔ انہوں نے یہاں کہا تھا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ تو ہمارے معاملے کو سیدھا کر۔ اللہ کہہ رہا ہے تم وہاں جاؤ، وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، میں تمہارے معاملے کو سیدھا کر دوں گا، میں تمہیں سہولتیں دے دوں گا۔ آپ دیکھیں گے پھر اللہ نے سہولتیں دی کیسے۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا، اور وہ اس غار کی ایک کشادہ جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ جس کی چاہے رہنمائی کرے وہ راہ راست پر ہے، اور وہ جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے سورج نکلتا ان کے غار کے سامنے روشنی نہ لاتا، غروب ہوتا تو اور طرف کھسک جاتا۔ اللہ نے اس غار کے اندر ایک ایسے ماحول میں انہیں رکھا جو ٹیمپریچر اورینٹڈ تھا۔ آپ دیکھیں بہت گرمی ہو تو آپ نہیں سو سکتے، بہت ٹھنڈ ہو آپ نہیں سو سکتے، کتنے 100 سال وہ سوئے رہے، آپ بغیر کھانے کے سو نہیں سکتے۔ انسان سویا ہوتا ہے اسے واش روم کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، انسان سویا ہوتا ہے وہ بھوک کی وجہ سے اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے لیے اسباب مہیا کیے۔ اگر اللہ ایمان دے دے تو آپ دیکھیں کہ انسان کو پتھر پہ بھی نیند آ جاتی ہے۔ غار کے اندر تھے نا، اندھیری کوٹری میں بھی انہیں نیند آ گئی، بھوک میں بھی انہیں نیند آ گئی، اور آپ خیال کرتے کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم نے ہی انہیں دائیں بائیں کروٹ دلایا کرتے، ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ایمان کا اتنا رعب تھا، باہر سے بھی کوئی دیکھتا تو اس رعب سے مرعوب ہو جاتا۔ آج آپ اور میں زندہ جیتے جاگتے مسلمان، ہمارا رعب ہی کوئی نہیں، ہمارا رعب بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ ہم میں وہ ایمان ہی نہیں۔ آج اللہ کہہ رہے ہیں ہم انہیں خود کروٹ دیتے تاکہ بیڈ سول نہ پڑیں۔ ایک بندہ ایسے سیدھا لیٹا رہے گا نا، اس کو بیڈ سول پڑ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں دائیں بائیں کروٹیں دیتا رہا تاکہ وہ ٹھیک رہیں۔ اور آج اگر آپ اور میں، آپ دیکھیں ہم نے کتنی زندگی غفلت میں گزار دی۔ آج ہم نوجوانوں کا قصہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ اور میں اگر اپنے اوپر یہ رکھیں تو آپ اور میں عمر کے اس حصے میں ہیں جس حصے میں شاید یہ لوگ تھے۔ ہوتی ہے نا جوانی میں انسان کیا کہتا ہے؟ انسان کہتا ہے ہم سا ہو تو سامنے آئے۔ ہم اس عمر میں ہیں، اگر ہم اس وقت چاہیں ہم اپنے ایمان پہ جم جائیں، اللہ ہمارے دلوں کو جما دے تو ہم اسلام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ اللہ کہہ رہا ہے سوتا ہوا تو مومن بھی باروب ہوتا ہے، تم کیسے مومن ہو جیتے جاگتے اور تمہارا روب بھی کوئی نہیں۔ کیا روب ہے ہم مومنوں کا؟ آج کوئی بھی نہیں۔ ہم یہودی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سر جھکا جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ ہمیں روب والا باروب مومن
مطمئن بنائے، اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا۔ اب اٹھ گئے، کیا ہوا؟ آپس میں پوچھ گچھ کرنے لگے۔ ایک کہنے والے نے کہا کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم تو اللہ ہی کو ہے، اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ چاندی دے کر شہر بھیجو کہ وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ ہے۔ اب یہ بھی فکر کہ کھانا کھانا ہے تو حرام کھانا نہ کھائیں، پاکیزہ کھائیں۔ پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے کہ وہ کسی کو تمہاری خبر نہ ہو۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو یا تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ دین سے پھر جانا ناکامی ہے۔ ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جبکہ وہ آپس میں اس امر میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بناؤ۔ اس آیت میں پچھلا قصہ ختم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ وہ جب پیسے لے کے شہر میں گئے، سکے لے کر گئے، پتہ چلا اچھا یہ تو فلاں پچھلے 100 سال کے بادشاہ کے دور کا قصہ ہے، سکہ ہے، یہ تو یہ سکہ ہی نہیں جو اب چل رہا ہے۔ مثلاً ابھی آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں وہ 5 پیسے اور 10 پیسے اور 4 آنے اور 8 آنے چلتے ہوتے تھے۔ اب آج کل کے بچوں نے وہ دیکھے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں 5 پیسے کیا تھے، 10 پیسے کیا تھے۔ اب کوئی بندہ آج سے 100 سال کے بعد آئے اور وہ کہے یہ لو 5 پیسے اور 10 پیسے اور مجھے روٹی دو، تو وہ پہچان گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہ نوجوان ہیں جو غائب ہو گئے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ نے جب انہیں موت دے دی، اب کیا کہنے لگے یہ تو بڑے نیک تھے، اب چلو، اب شیطان نے کہا مزار بناؤ۔ اب کہا شیطان کہہ رہا ہے عمارتیں بنا لو، ولی اللہ بن گئے ہیں یہ، تو اب شرک پھر کرنے لگ پڑے۔ انہیں ولی اللہ سمجھ بیٹھے، شرک میں آگے کہنے لگے ان کے غار پر عمارت بناؤ، ان کا رب ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ جھگڑے شروع ہو گئے، کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں اور اس دور کے لوگوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ وہ کس بات پہ بحث کر رہے ہیں؟ وہ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، کچھ کہیں گے وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا۔ غیب کی باتوں میں یہ اٹکل پچو چلاتے ہیں، پھر وہ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ آپ کہیے کہ میرا رب ان کی تعداد بخوبی جانتا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کریں، اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہنا، اور جب بھی بھولے تو اپنے پروردگار کو یاد کر لینا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی طرف رہنمائی کرے۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے، یعنی 309 سال۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے، آسمان اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے اور سننے والا ہے۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور تمہاری طرف جو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی گئی اسے پڑھتے رہو، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں، تو اس کے سوا ہرگز کوئی تم پناہ گار نہیں پاؤ گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حساب کتاب یا لڑ جھگڑ کس بات پہ رہے ہیں؟ 6 تھے اور 7واں کتا، اور 5 تھے اور چھٹا کتا، اور 8 تھے اور 9واں کتا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں کہ بندے کتنے تھے، اس بات پہ نہیں سوچ رہے کہ وہ اللہ جس نے انہیں 900 سال تک سلائے رکھا پھر انہیں جگایا، وہ اتنے سارے سالوں میں اگر وہ اپنے غار میں 309 سال رہے، 309 سالوں میں نہ انہیں بھوک لگی، نہ انہیں پیاس لگی، نہ انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی، نہ وہ تھکے، نہ وہ ان کے جسم گلے۔ آپ دیکھیں یہاں رکھے نا کسی بندے کو زندہ بھی چھوڑ دیں، اٹھے گا نا، اس کا دل کرے گا وہ اٹھے، کیونکہ بھوک لگے گی تو اٹھے گا، پیشاب آئے گا تو وہ اٹھے گا، حاجت کے لیے تو اٹھے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے 309 سال انہیں سلائے رکھا۔ وہ بحث کر رہے ہیں تعداد پہ، وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ اللہ کہاں، اس اللہ کی قدرت کتنی جس نے اسے اتنے سال سلائے رکھا، جنہیں نہ بھوک کی حاجت ہوئی، نہ انہیں کوئی اور حاجت ہوئی، اور وہ ان کے جسم بھی نہیں گلے، ان کا کتا بھی ٹھیک ٹھاک،
دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ، اور ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے. آج آپ اور میں اگر اپنے معاشرے کی بات کریں تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ بحث کس بات پہ ہوتی ہے؟ ہاتھ اوپر باندھنے ہیں یا نیچے باندھنے ہیں، یا اس سے نیچے باندھنے ہیں، اچھا سجدہ اونچا کرنا ہے یا نیچے. ہم انہی باتوں میں لڑ رہے ہیں. ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے دیکھو نماز پڑھو، 5 وقت نماز پڑھو. اس بات کی دعوت بہت کم ہے. بس دعوت یہی ہے کہ اچھا نماز پڑھو گے تو آمین اونچی کہنا یا آہستہ کہنا. ہماری بحث اس طرف جاتی ہے جہاں مقصد کوئی نہیں. ہم مقصد والی بحث سے نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، 5 وقت نماز پڑھو. اللہ کو نماز چھوڑنے والا پسند نہیں. کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل نماز ہے، نماز نہیں چھوڑو. ہم اس طرف نہیں لے کے آتے. ہم لڑتے کس میں ہیں؟ 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے. او بھائی 8 پڑھو یا 20 پڑھو، پڑھو صحیح، پڑھو کچھ تو پڑھو نا، کچھ کرو تو صحیح. ہم ان باتوں پہ بحثیں کرتے ہیں اور لڑتے ہیں جو بہت بات کی ہیں. ایک بندہ جس نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، آپ اسے 8 پڑھوائیں یا 20 پڑھوائیں، کیا فرق پڑے گا؟ لیکن ایک بندے کو نماز کی طرف لے کے آنا ضروری. ہم نماز کی طرف لاتے نہیں ہیں، ہم باقی بحثوں میں الجھا دیتے ہیں. تو اللہ ہمیں حکمت کے ساتھ دین پہنچانے والا بنائے. پھر یہاں پر ایک بات ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا تھا یہود نے کہ روح کیا ہے اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کون تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا. انشاءاللہ نہیں کہا تھا. اگلے دن جبرائیل امین نہیں آئے. 15 دن گزر گئے. 15 دن کے بعد جب جبرائیل امین وحی لے کر آئے تو اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ جب تم مستقبل کے کسی کام کا ارادہ کرو تو انشاءاللہ ضرور کہو. انشاءاللہ کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو پورا کرے گا. اور آپ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھیں جو اپنے رب کی صبح و شام تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے چہرے کا ارادہ یعنی اسی کی رضامندی چاہتے ہیں. خبردار تمہاری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیا کی زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے میں تم لگ جاؤ. دیکھو ان کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جس کا کام حد سے گزر گیا ہے. آپ کو اور مجھے بتا دیا گیا کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچنا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہوتے تھے کہ بروں کی صحبت سے بچو، کیونکہ بروں کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمان کر دیتی ہے. جب آپ گانے سننے لگ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو قرآن اچھا نہیں لگتا. جب آپ فلمیں ڈرامے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ آج دیکھیں نا، آج ہماری عورتیں پورا پورا دن ڈرامے دیکھتی رہیں گی، لیکن کہو نا ذرا قرآن پڑھ لو یا قرآن سن لو، ٹائم ہی نہیں ملتا. کہاں گیا جی ٹائم؟ وہ جی یہ ڈرامہ دیکھنا ہے، اس کی ساری قسطیں دیکھنی ہے، پچھلے پرانے زمانے کے ڈرامے اور وہی قسطیں ڈاؤن لوڈ کر کر کے دیکھ رہی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ نیکیوں والے لوگوں کے ساتھ ملو گے، قرآن کے ساتھ جڑو گے، تم اپنے اللہ کو دن اور رات میں پکارو گے، صبح و شام اس کی رضا کے کام کرو گے تو تم کامیاب ہوگے. اور تم اعلان کر دو کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے. اب جو چاہے اس پر ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی. اگر وہ فریاد رسی کرنا چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون دے گا. بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام گاہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کے دین کا کفر کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا. کناتوں والی آگ گھیرے گی. کناتیں دیکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے؟ وہ جو پرانے پہلے جب شادیاں ہوتی تھی نا تو وہ ابھی بھی شادیوں میں وہ ہوتی ہے نا، پوری کناتیں لگاتے ہیں. آج تو میرج ہال کا سسٹم ہو گیا نا، آپ میرج ہال کو کپڑے کی کناتیں سمجھ لیں. اللہ کہہ رہے اس کے اندر ایک بندہ، اس کے ارد گرد آگ ہے جو اونچی شعلوں تک جا رہی. اور جب وہ پانی مانگیں گے وہ کہیں گے ہم پہ تھوڑا پانی ڈالو، پھر ابلا پانی ڈالا جائے گا. اور وہ کیسا ہوگا؟ جو تیل کی تلچھٹ والا ہوتا ہے. کبھی پکوڑے بناتے ہوئے تیل کا ایک قطرہ لگا ہو، میں کہتی ہوں وہ 4 دن وہ جلن نہیں جاتی، وہ جو تیل کے ایک قطرے سے ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم ویسا ڈال دیں گے پانی. اللہم اجرنا من النار. اللہ کہہ رہا ہے ایسا پانی جو چہرے بھون دے گا. دنیا میں بڑی اکڑ تھی نا. آپ دیکھیے رمضان دوڑ رہا ہے، رمضان نکل رہا ہے. آج 15 پارہ ہم پڑھ رہے ہیں اور 13واں روزہ ہے. آج 13واں روزہ ہے. 2 دن میں 15 روزے اور آدھا رمضان گزر جائے گا. ابھی بھی وقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر ابھی بھی ایمان نہ لائے تو پھر بہت برے حالات ہونے ہیں. اللہ ہمیں ان سے بچائے اور شامل کن میں کرے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے تو ہم کسی بھی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے. اگر
اگر ہم نے نیک کام کیے تو اللہ ہمیں ضرور ان کا اجر دے گا. ان کے لیے ہمیشہ والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنائیں گے. وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوں گے، اور کیا خوب ہی بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے. دنیا میں اللہ نے سونا نہیں دیا، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. دنیا میں آپ باریک اور نرم لباس نہیں پہن سکتے، ہر بندہ ریشم افورڈ بھی نہیں کر سکتا. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دے گا. اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نرم باریک اور موٹے ریشم، گرمیوں کے کپڑوں کا ذکر بھی آ گیا، سردیوں کے کپڑوں کا ذکر بھی آ گیا. اللہ کہہ رہا ہے جیسا دل کرے گا تمہارا ویسے لباس دیے جائیں گے. گاؤ تکیے ہوں گے. آج گاؤ تکیوں کا وہ سسٹم ختم ہو گیا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو گاؤ تکیے استعمال کرتے ہیں، لیکن گاؤ تکیہ ایک شاہانہ زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے. بادشاہوں کے زمانے میں ہوتے تھے نا گاؤ تکیے لگا کے، اور شہنشاہوں والی زندگی. اللہ کہہ رہا ہے میں ایسی زندگی دوں گا، بدلہ ہوگا تمہارے اعمال کا. اتنی اچھی زندگی چاہیے تو اعمال اچھے کرو. اور انہیں ان دو لوگوں کی مثال بھی سنا دیجئے جن سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی. دونوں باغ اپنا خوب پھل لائے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ کی. اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی. الغرض اس کے پاس میوے تھے. تو ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور اس جتھے کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوں. اور یہ اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر یہ ظلم کرنے والا تھا اور کہنے لگا میں نہیں خیال کرتا کہ کسی بھی طرح سے یہ باغ برباد ہوگا، اور نہ میں قیامت قائم ہونے کا خیال کرتا ہوں. اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً اس سے زیادہ بہتر پاؤں گا. اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس معبود کا کفر کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، اور پھر تمہیں پورا آدمی بنایا؟ لیکن میں تو ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. تم نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اگر اللہ کا چاہا ہونے والا ہے تو کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. یہاں الفاظ ہیں قل تماشا اللہ لا قوت الا باللہ. جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. اور اگر مجھے مال و اولاد میں اپنے سے تم کم دیکھ رہے ہو، بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے اس باغ سے زیادہ بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے، یا اس کا پانی اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تم اسے ڈھونڈ کر لاؤ. اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے. پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا اور الٹا پڑا تھا. اور وہ شخص کہ وہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا. اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا. یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام دینے کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. 2 لوگوں کا قصہ بتایا گیا ان آیات میں. ایک تھا امیر، ایک تھا غریب. جو امیر تھا اسے اللہ نے 2 باغ دیے. باغ ایسے زمین بھی زرخیز، پھل بھی اچھا آیا، پانی کی نہر بھی درمیان میں. اللہ نے کہا کہ خوب پھل تھے اس کے پاس. اور اس نے اپنے دوست کو ایک دن کہا جیسے ہم اکثر باتیں آپس میں کرتے ہیں، تو کہنے لگا کہ میرا نہیں خیال اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا اللہ نے ادھر دیا ہے تو مجھے یقین ہے اللہ آگے بھی دے گا. اس نے بھی ایسے کہا، اس نے کہا اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے مجھے آگے بھی ملے گا، اور میرا نہیں خیال میرے باغ کو کبھی کچھ ہو، میرا نہیں خیال میرا بزنس کبھی تباہ ہو، میرا نہیں خیال میرا یہ پروفٹ ختم ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے غریب دوست نے اسے تبلیغ کی اور اسے کہا کہ دیکھو ایسی کوئی بھی بات نہ کرو، بے شک تمہارے پاس باغ ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن دین سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. تو اس بات کا ذہن میں رکھو کہ بے شک میں غریب ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں آزما لے، اللہ تمہارے اس باغ کا پانی خشک کر دے اور تم ڈھونڈتے رہو اور تمہیں پانی نہ ملے. ہو سکتا ہے اللہ تمہارے باغ کو کسی بگولے سے تباہ کر دے، ہو سکتا ہے باغ بارش سے تباہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے. اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا. اور پھر ایک دن ایسا ہی ہوا کہ وہ گیا اپنے باغ میں اور اس نے دیکھا کہ باغ سارا تباہ ہوا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی نہیں تھا کہ جو اس سے اس کے باغ کے مقابلے میں اللہ سے سوال کرتا.
اللہ سے پوچھنے والا کوئی ہے کہ آپ نے یہ باغ کیوں تباہ کیا؟ بارشیں ہو رہی ہیں اور بہت سے لوگ بہت خوش ہیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں، جن کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں وہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں؟ وہ کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں آزمائش آئی، لیکن اس کو چونکہ اس کی صحبت اچھی ملی تھی، اسے دوست اچھا ملا تھا جو اس کی آخرت بنانے والا تھا، جس نے اسے سمجھایا اور وہ اس بات کو سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، کاش میں اس بات پہ نہ اتراتا، کاش میں اس بات پہ فخر نہ کرتا کہ یہ میری وجہ سے ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے دوست اچھے ہوں، آپ کے ارد گرد کے لوگ دین پہ چلنے والے ہوں، تو اگر ہم میں کوئی غلطی ہوگی بھی تو وہ ہمیں کھینچ کے لے جائیں گے دین پہ۔ جب سارے کے سارے جو ہے وہ کفر پر جمع ہوں تو ہمیں کس نے کیا ہدایت دینی؟ ان کے سامنے دنیا کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم زمین سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے، پھر آخرکار وہ چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال اور اولاد، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اولاد دنیا ہی کی زینت ہیں، ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور آئندہ اچھی توقع کے لحاظ سے بہتر ہیں۔ مال جتنا مرضی کیوں نہ ہو، آپ جتنے مرضی مالدار کیوں نہ ہوں، جتنے مرضی حج کیوں نہ کیے ہوں، جتنے مرضی آپ کے بزنس کیوں نہ ہوں، جتنے مرضی مارکیٹیں کیوں نہ ہوں، جب انسان مرتا ہے تو آخری لباس وہ کفن پہنتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی میت پہ یہ نہیں کہا جاتا فلاں مر گیا، کیا کہتے ہیں؟ میت کو غسل دلاؤ، میت کو جنازے کی طرف لے کر جاؤ، میت کا جنازہ پڑھاؤ اور میت کو قبر میں اتارو اور ہم میت کو دفنا آئے، بس۔ ایک میں نے دیکھا تھا کتبہ بنا ہوا تھا، اور اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ وہ کہاں میں نے پڑھا تھا، لیکن کتبے پہ بندے کا نام لکھا ہوا اور اس کی ساری ڈگریاں بھی لکھی ہوئی، اور میں حیران تھی کہ ایک نام کا کتبہ، اس پہ جتنی مرضی آپ ڈگریاں لکھتے ہیں، آپ اس کی سنتیں بھی جا کر چپکائیں، اللہ کے سامنے وہ بندہ اپنے اعمال کے ساتھ گیا نا، دنیا کی ڈگریاں تو پیچھے رہ گئیں۔ کوئی بھی بندہ اس کے آگے آپ لکھتے ہیں یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے سامنے ہم جب جائیں گے، ہم جب زندگی سے ختم ہوں گے تو نہانے کے لیے آپ کو لکڑی کے تختے پہ ڈالا جائے گا۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ بندہ اتنا ارب پتی کروڑ پتی ہے تو سونے کا تختہ منگاؤ جس پہ اس کو نہلائیں، نہیں، وہی لکڑی کا تختہ جس پہ کتنے غریب نہائے ہوں گے، وہی لکڑی کی چارپائی جس پہ کتنے غریبوں کے جنازے گئے ہوں گے، اسی میں آپ کو جنازے میں لے کے جایا جاتا ہے۔ سفید آپ کو کاٹن کا ہی جو ہے نا وہ کفن دیا جاتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ اس کی کفن پہ کڑھائی کروا لو، اس کے پاس تو اتنا پیسہ تھا، کڑھائی والا کفن ہونا چاہیے، نہیں۔ آپ اور میں یاد رکھیں، مال اور اولاد فتنہ ہیں۔ مال اور اولاد دنیا میں ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ ہماری بہت بڑی آزمائش، ہمیں اللہ اپنا مال اور اپنی اولاد دین پہ لگانے والا بنائے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو، تو وہ صاف کھلی ہوئی تم دیکھو گے، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ہم ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، اور سب کے سب تمہارے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اس طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، لیکن تم اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تم دیکھو گے کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو میری کوئی نیکی نہیں چھوڑی اور کوئی برائی نہیں چھوڑی۔ میں نے کسی کو نفرت سے دیکھا اور وہ دیکھنا بھی لکھا گیا، میں نے کسی کی طرف دیکھ کر، آپ نے وہ نوٹ کیا کہ بھویں اچکانا، بھویں اچکانا سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کسی کو دیکھ کے آپ نے نا یہ اپنے آئی بروز کو ایسے اونچا کیا، اللہ وہ بھی کتاب میں لکھے گا۔ آپ نے کسی کی طرف دیکھا اور حقارت سے صرف ہنسی ہنسے، وہ جو کسی کو حقارت سے دیکھ کر ہم کرتے ہیں کرتے ہیں نا، بہت سے لوگ کسی کو دیکھتے ہیں نا نفرت سے کرتے ہیں تو یہ
یہ بھی آئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جب اپنی کتاب دیکھے گا تو کہے گا ہائے خرابی، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو میرا چھوٹا اور بڑا کوئی گناہ بھی نہیں چھوڑا، یہ تو سارے کے سارے گھیر کر لے آیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب اسے موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، تو کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے، اور ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ میں نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت انہیں موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی وہ کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ دعا کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دیں، لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان تو بہت سی چیزوں میں جھگڑالو ہے، بس وہ جھگڑتا ہی رہتا ہے، اور وہ اپنے ہی فتنے فساد میں لگا رہتا ہے، وہ اس قرآن کی مثالوں سے سمجھتا ہی نہیں۔ اور دیکھیں حقیقت ہے، ہم نے 15 پاروں میں کتنی مثالیں پڑھ لی، ہمیں اللہ نے کیسے کیسے بتا دیا کہ کس کس کام سے بچنا ہے اور کیا کیا کرنا ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت آنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو۔ سوچیں ذرا، آپ کو اور مجھے اس کتاب پر عمل کرنے سے کس چیز نے روک کر رکھا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے آج بھی اللہ کا حکم ماننے نہیں دیتی؟ کہیں پر آپ کے ذہن میں آئے گا کیا کروں اگر میں نے یہ بات مانی خاندان والے ناراض ہوں گے، میں نے یہ کام کیا شوہر ناراض ہو جائے گا، میں نے یہ کام کیا بچے ناراض ہو جائیں گے، اچھا میں نے یہ کام کیا تو میں خود اپنے آپ کو سنوار نہیں سکوں گی۔ اللہ کہہ رہا ہے سوچو کہ ہدایت آنے کے بعد، ایمان آنے کے بعد، اپنے رب سے معافی مانگنے، اپنے رب کی طرف قدم بڑھانے کے لیے کون سی چیز ہے جو روکے ہوئے ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ آج بھی ہم سر اپنے اللہ کے آگے نہیں جھکا رہے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ ہماری میں، سب سے پہلے آپ کو ملے گا میری میں ہے جو مجھے اللہ کے آگے جھکنے نہیں دیتی۔ اگر میں اللہ کے آگے جھک جاؤں تو پھر اپنی میں مارنی پڑے گی، تو اللہ ہمیں اپنی میں مارنے والا بنائے، کیونکہ قرآن سن کر اگر کوئی عمل نہیں بدلے گا تو اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں۔ ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنائیں اور ڈرائیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں۔ انہوں نے میری آیات کو اور جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے اسے مذاق بنا ڈالا۔ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں کی طرف سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑے رکھے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے وہ نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، گو انہیں ہدایت کی طرف تم بلاتے رہو، یہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت ہی بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ وہ اگر انہیں ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلدی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک مقرر میعاد رکھی۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی کہ اگر آپ اور میں دین پہ چلیں گے، ہم آسائشوں کو چھوڑیں گے، ہم قربانیاں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کا بدلہ دیں گے۔ ہمیں قرآن پڑھ کر ہدایت تب ملے گی جب ہم قرآن پڑھ کر اپنے عمل کو بدلیں گے، اور ہمارے دل بے نیاز ہو جائیں گے، ہمارا دل کرے گا اللہ کے راستے پر چلنے پر۔ ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ مومن تو ایسا ہے کہ جو کم میں بھی خوش ہے، وہ کہے خیر اللہ جی تھوڑا دے زیادہ دے اپنی طرف سے حلال دے،
ایک بندہ جب حرام میں پڑتا ہے اور زیادہ خواہشوں میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کا دل کرتا ہے اگر گھر آ جائے گا تو پھر دل کرے گا گاڑی بھی آئے، اچھا گاڑی آ جائے گی تو اب 2 منزلہ گھر ہو، اچھا اب زمین بھی ہو اور اب مربے بھی ہوں اور اب فیکٹریاں بھی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے تھوڑے پہ خوش ہو جاؤ۔ اس سے آگے جو آیات شروع ہو رہی ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ سے زیادہ علم ہے کسی کے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، میرے سے زیادہ علم کس کے پاس ہوگا؟ اللہ نے کہا ایسے نہیں کہنا، تکبر کسی کو بھی زیب نہیں دیتا، چاہے وہ نبی بھی ہوں تو نبی ہونے کے باوجود بھی علم اللہ تعالیٰ کسی نبی سے زیادہ بھی کسی کو دے سکتا ہے۔ اور یہی مثال ہمیں ملے گی حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے میں۔ ہوا کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اور تمہیں فلاں بندہ ملے گا اور فلاں بندہ تمہارے ساتھ علم کا سفر کرے گا۔ ڈیٹیل پہ بات ہم کریں گے کل، آج صرف کچھ آیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سالہ سال ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ یہ جو نوجوان تھا یہ تھے حضرت یوشع بن نون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے۔ ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ جائیں اور راستے میں جہاں 2 سمندر مجمع البحرین، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہاں تک جائیں، اور وہاں پر ایک جگہ ایسی آئے گی جہاں آپ کی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے گی، وہاں آپ کو ہمارا بندہ ملے گا۔ ہوا کیا، وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آرام کے لیے لیٹے تو ملازم نے دیکھا مچھلی اچھل کے پانی میں گئی، اس نے بتانا یاد ہی نہیں رہا۔ ٹھیک، اچھا جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے، جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے، چلتے گئے بھول گئے مچھلی والی بات۔ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا لا ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اپنے سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے جواب دیا کیا آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا۔ دراصل شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، یعنی شیطان نے مجھے بھلا دیا تو میں آپ کو بتا نہیں سکا۔ اس مچھلی نے تو ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ یہ تو وہ جگہ تھی جہاں حضرت خضر نے ملنا تھا۔ کہنے لگے، موسیٰ نے کہا جس کی ہمیں تلاش تھی وہ تو وہی ہے۔ پھر واپس چلے، واپس وہیں اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوٹے، پس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم دے رکھا تھا۔ اور یہ خاص بندے سے مراد حضرت خضر ہے، اور یہ آتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے نبی ہونے کا تو کہیں ذکر نہیں آیا، بس اللہ کے بندے، اور ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ان کا علم کیا تھا۔ اللہ نے کہا ہم نے انہیں اپنے طرف سے خاص رحمت اور علم دیا۔ اس سے موسیٰ نے کہا میں آپ کی تابعداری کروں، کیا آپ مجھے اس نیک علم کو سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے، یعنی جو علم آپ کو اللہ نے دیا آپ مجھے وہ سکھائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے کہا اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں آپ اس پہ صبر کر کیسے سکتے ہیں؟ ایک بندے کا بچہ مر جاتا ہے، اسے اس کے پیچھے کی مصلحت نہیں پتہ، وہ کیسے صبر کرے گا؟ ایک بندے کا باغ تباہ ہو جاتا ہے، اسے اس کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ کیسے صبر کرے گا؟ ایک کے گھر میں آگ لگ گئی، ایک کا کاروبار تباہ ہو گیا، کیسے سمجھ آئے گی مصلحت کیا؟ کیونکہ علم ہی نہیں۔ کہہ رہے ہیں تمہیں صبر کیسے آ سکتا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور اگر میں کسی بھی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلنے پر اصرار کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ کسی بات کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھنا یہاں تک کہ میں خود اس کا تذکرہ نہ کروں، یعنی جب تک میں آپ کو بات نہ بتاؤں آپ نہیں پوچھیں گے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے، خضر نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کی، یعنی کہ آپ نے جو کشتی میں سوراخ کیا تو کشتی تو تباہ ہو جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بول پڑے تو اچھا
کہہ رہے ہیں آپ نے تو یہ بڑے غلط بات کی، یہ تو آپ نے بڑا غلط کام کیا۔ خضر نے جواب دیا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے میری بھول پر نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا۔ خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ کسی ایک پاک جان کو بغیر کسی عوض کے مار دیں گے؟ یعنی کہ اس نے آپ کو کیا کہا تھا، جاتے جاتے آپ نے ایک لڑکے کو مار دیا، یہ تو آپ نے ناحق قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا غلط کیا، بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے ہیں میں ان سے علم لینے آیا ہوں، یہ جاتے جاتے بندے کو مار رہے ہیں، یہ کون سا علم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ تو آپ نے بڑا غلط کیا، آپ نے جاتے جاتے ایک بندے کو مار دیا۔ آگے کیا ہوا اس کی ڈیٹیل ہم آگے جا کے انشاءاللہ کل کے پارے میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے جو تھا وہ بہت لمبا ہو گیا، اور وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے آج کے پارے میں، چونکہ پارہ لمبا تھا اور ہم نے اس میں بہت کچھ پڑھا، اور سب سے زیادہ جو ہم نے چیز پڑھی وہ یہ کہ ایک مومن کا کام کیا ہے کہ ایک مومن اپنے اخلاق کے لحاظ سے اعلیٰ درجے پر ہو، ایمان کے لحاظ سے اعلیٰ درجے پر ہو۔ اللہ ہمیں ایمان کی وسعتیں اور ایمان کی وہ منزلیں نصیب کرے کہ آپ اور میں اپنے کردار میں پختہ ہو جائیں، ہم زبان کے نرم ہوں لیکن دل کے سخت ہو جائیں، ہم ایمان پہ ڈٹنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں ایمان کا رباط نصیب کرے اور ہمارا حال وہ ہو کہ جہاں بات ہو ایمان پر جمنے کی تو ہمارے قدم ذرا بھی نہ ڈگمگائیں، لیکن جہاں بات ہو رشتوں کو بچانے کی اور لوگوں میں اور اپنے والدین اور رشتہ داروں میں محبتیں ڈالنے کی، وہاں ہمارے دل اتنے نرم ہو اور دل کی زمین اتنی زرخیز ہو کہ ہم ہر رشتے کی ہر تکلیف کو برداشت کریں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ مومن کا حال وہ ہے کہ اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل پاک باز۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاک کرے، ہماری روحوں کو بھی پاک کرے، اور اس قرآن کے ایک ایک حرف کو ہمیں جذب کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی خاص رحمت سے حکمت کے ساتھ قرآن کی آیات سننے والا بنائے اور سمجھنے والا بنائے، اور اس کے ایک ایک حکم کو اپنے عمل میں ڈھالنے والا بنائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیات و ذکر الحکیم۔ اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب